بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، آیات مبارکہ 14، 15 اور 16۔ ان آیات میں رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو پہلی گفتگو ہوئی اسے بیان فرمایا۔ آیت شریفہ 14 کا پہلا حصہ اس کے بارے میں کچھ عاجزانہ گفتگو اللہ کی توفیق سے ہو چکی ہے۔ دوسرا حصہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیے، پھر اسی سے اللہ کی توفیق سے بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم کیجیے میری یاد کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی یہ ہے کہ نماز وہ تو وقت مقررہ پر ہے، اگر انسان ہونے کے ناطے سے کبھی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، اور یہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے لیے آسانی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ پاک بھول پر گرفت نہیں کرتے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، کچھ کھا پی لے بھول کر، نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ہی روزے کی صحت پر کوئی اثر ہے۔ عام قاعدہ شریعت میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے بھول کو معاف فرمایا ہے۔ اب دیکھیے کتنی رب کی رحمت ہے اور دین میں کتنی آسانی ہے۔ بدبخت لوگ پھر بھی بکتے ہیں کہ دین، منہ بھی بناتے ہیں، سر بھی جھٹکتے ہیں اور کندھے بھی ہلاتے ہیں، اللہ ان کا سب کچھ توڑ دے۔ دین آسان ہے، لیکن جو دین پر نہیں چلنا چاہتے ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل۔ روزمرہ کی زندگی میں مثال، بیٹا ماں کی خدمت کرنے والا، تند و تیز طوفان ہو، رات کا وقت ہو، تاریکی ہو، سٹریٹ لائٹ بند ہو، ماں کو تکلیف ہو، دور سیکٹر میں میڈیکل سٹور جانے کی ضرورت ہو، ماں کے منہ سے بات نکل جائے، بیٹا بے قرار ہو جاتا ہے۔ ماں کافی بہانے کرتی ہے، نہیں ماں بری تکلیف ہے، ٹھیک ہو جائے گی بیٹا، وہ ایک نہیں سنتا، نکل جاتا ہے، اور ماں دعائیں کرتی رہتی۔ ایسے ہیں اور اللہ ان کو باقی رکھے۔ لیکن ایک بدبخت، ٹھیک موسم ہے، دن کا وقت ہے، چند قدم کے فاصلے پر میڈیکل سٹور موجود ہیں، ماں تڑپ رہی ہے اور وہ کیا بکواس کرے گا؟ ٹھہر جاؤ، میں کال سن لوں،
کس کی کال؟ ماں کی سنی کال بدبخت نے کیا کیا بکواس کرتا ہے۔ جس کے دل میں ماں کی خدمت کی تڑپ ہے اس کے لیے انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں، اور جو کھوٹا ہے اسے توفیق ہی نہیں۔ اللہ کے لیے اللہ کرے کہ میری مثال بیکار نہ ہو، مجھے آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ جس نے دین پر چلنا ہے اللہ پاک اس کے لیے دین بہت آسان کر دے، اس کو جینے کا مزہ ہی نہیں آتا، نہ اس کا دن نہ اس کی رات دین سے دور رہ کے سکون میں نہیں ہوتی۔ اور جس کا من حرامی، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، خجٹاں ٹیر، جو کھوٹا ہے وہ منہ بناتا رہتا۔ یہ دیکھو کتنی آسانی ہے۔ نماز توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے بلند و بالا بات، ایسا کوئی عمل کوئی عبادت نہیں۔ اگر بھول گیا ہے لفظ کو یاد رکھو، جان بوجھ کر چھوڑیا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا سارے اعمال برباد ہو گیا۔ ایک نماز سے سارے اعمال، جان بوجھ کے چھوڑنے سے سارے اعمال برباد، پکی بات۔ لیکن بھول گیا ہے کوئی بات نہیں، کوئی کفارہ دے نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ پکڑ ہے نہ کفارہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب بھی کوئی بدبخت بکے کہ دین بڑا مشکل ہے تو اپنے دماغ کا علاج کروائے، اور امید ہے نہیں ہوگا۔ علاج یہی ہے کہ سیدھا ہو جائے تو ٹھیک ہی ٹھیک۔ امام بخاری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربان جائیں ان پر اللہ کی عطا کردہ آسانیوں کو کس طرح امت کے لیے کھول کھول کے بیان۔ من نسی صلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها، جو کوئی نماز بھول جائے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو جب یاد آئے تبھی پڑھ لے۔ لا کفارۃ لها الا ذلک، اس بھولی ہوئی نماز کا کوئی کفارہ نہیں مگر یہ، کیا کہ یاد آتے ہی نماز پڑھے۔ دوسرا معنی، اور وہ بھی بڑا ہی عجیب ہے، اللہ کرے میاں صاحب اللہ کرے کہ میں واضح کر سوں، پوری توجہ کریں۔ میرا گمان یہ ہے کہ اب جو دوسری بات ذکر ہونے لگی ہے، کہنے والے میرے ایسے ناکاروں اور سننے والوں کی بہت بڑی تعداد اس کے بارے میں غلط فہمی یا کوتاہی یا دونوں کا شکار ہے۔ الفاظ شریفہ پر نگاہ جمائیے، اللہ کرے کہ میں بات واضح کر سکوں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اور اس حکم کی غرض و غایت، اس کا جو گول ہے، ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، وہ بیان کیا۔ التماس ہے نگاہیں آیت کریمہ پر جمائیں، شاید نگاہوں کے راستے اللہ کے فضل و کرم سے دل اور دماغ میں بات پہنچ جائے۔ اور نماز کو قائم کیجئے میری یاد کے لیے، تو نماز قائم کرنے کا جو مقصد ہے، جو غرض و غایت ہے،
جو گول ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو لا الہ الا اللہ، یاد الہی۔ محمد علی جی کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے کہ نماز جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک، 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس پر پورا اسلام کھڑا ہے، اس ایک ستون کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بندہ یاد الہی، ذکر الہی، اگر اس کی شان و عظمت کے متعلق اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ ہو، وقار صاحب جی، تو کافی ہے کہ نہیں؟ بولو تو کیا میں آپ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ابھی میں آپ گھروں سے مسجد کی طرف آئے 5 7 10 منٹ، کیا ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے ذکر الہی؟ صبح کتنے بجے سے اٹھے ہیں؟ سونے کو چھوڑ کر اور مخصوص اوقات کو چھوڑ کر کتنے گھنٹے تھے جن میں ہماری زبان کام میں نہ تھی؟ ایک یہ ہے سودا کر رہا ہے، اب تو جن اوقات میں ہم زبان سے ذکر کر سکتے تھے، کیا میں آپ نے ان اوقات کو ذکر الہی کے لیے استعمال کیا؟ محرومی ہے۔ آئیے عزم کریں، جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد انشاءاللہ یہ عظیم نیکی اس کو چھوڑنا ہے۔ اور عجیب بات ہے، جتنی بڑی عظمت والی نیکی ہے اللہ نے اتنی ہی آسان کر دی۔ واک کر رہے ہیں، ذکر الہی کرتے جائیں، واک پنکچر ہو جائے گی۔ ہنڈیا پکا رہے ہیں، پکا رہی ہے خاتون، اگر وہ ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ کہتی جائے تو ہنڈیا سڑ جائے گی یا کچی رہ جائے گی؟ اتنی بڑی عبادت اور اتنی آسان۔ اور سن لیجیے، ذکر کا کرنا فرض ہے، آپشنل نہیں۔ اور کیسا فرض ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جتنے فرائض ہیں ان کی حد ہے، جتنے فرائض ہیں ان کی ایک مقررہ حد ہے۔ ذکر الہی وہ فرض ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہاں 5 نہیں، 5 نمازیں پڑھی، کام 5 نمازوں کا تو ہو گیا، 30 روزے رکھے، چھٹی ہو گئی، عید آ گئی، حج کیا، ساری عمر چھٹی ہو گئی، 2.5% 40واں حصہ مال کا دیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نہیں، یہاں اور بات، اللہ جانے اس میں کیا کچھ ہے، لیکن ایک ساتھ یہ بات بھی تو ہے جتنا ذکر آسان ہے اتنی کوئی چیز آسان نہیں۔ تو اس میں بندوں پر کوئی زیادتی تو نہیں۔ آئیے، یہ تو تھی نماز کی عبادت، اس کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا؟ ذکر۔ آئیے سورہ الحج کو نکالیے اور وہاں حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے۔ آیات شریفہ 27 اور 28، 17واں پارہ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے۔ یہ حکم ہے رب العالمین کی طرف سے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو۔ یاتوک رجالا،
لوگ آئیں گے آپ کے پاس پیدل، وعلی کل ضامر، اور ہر لاغر سواری پر، یاتین وہ آئیں گی سواریاں کہاں سے؟ من کل فج عمیق، دور دراز راستوں سے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ایسے ہے۔ یہ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکاوٹ آئی ہے، اللہ اسے دور کرے۔ اب سنیے لوگ کیوں آئے ہیں، لوگ حج کے لیے کیوں آئے ہیں؟ اللہ پاک نے اس آنے کے دو مقاصد، گولز، اہداف، ٹارگٹس بیان کی۔ جگہ سب کو مل گئی ہے؟ بہت سیدھے ہو کے بیٹھے، اس طرح بیٹھنا منع ہے۔ سامع جی دھیان سے سنو۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ حج کے لیے آنے کے دو مقاصد، پہلا مقصد تاکہ وہ اپنے بہت سے فوائد دینی اور دنیاوی ان کو پالے۔ حج میں فائدے ہیں دینی بھی دنیاوی۔ یہاں پہلا مقصد حج کا یہ بیان کہ آنے والوں کی دین اور دنیا کی خیر ہو جائے۔ دوسرا مقصد اب سب پڑھیے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ میں تو کچھ ہے نہ تیر میں نہ تیرہ میں بے علم آدمی۔ جب مجھے یہ خیال گزرا کہ اس میں یہ ہے تو حیران ہو کہ ذکر الہی کہاں پہنچا ہے۔ عوان جی سمجھ آ رہی ہے؟ حج کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کے نام کا تذکرہ کرے۔ فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، انہیں جو پالتو چوپائے دیے ان پر۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ان دنوں میں پالتو چوپایوں کو ذبح کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ اللہ کا ذکر کریں گے۔ دل چاہتا ہے قرآن پاک میں جہاں الحج اشہر معلومات کتنا پارہ ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ قرآن پاک کا جو ذکر ہے اول سے آخر پڑھا جائے تو پھر دیکھیں کہ کتنا زیادہ اللہ پاک نے حج کو اور ذکر کو جوڑا ہے۔ الحج اشہر معلومات سے لے کر آیت شریفہ 203 تک، آیات کریمہ 197 سے 203 تک التماس ہے گھروں میں جا کے آیات اور ترجمہ پڑھیں، دیکھیں کہ اللہ کریم نے حج کا اور اپنے ذکر کا ان آیات میں کتنی دفعہ اکٹھے ذکر کیا، دوران حج بھی اور حج کے بعد بھی۔ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی اور سنی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔